الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. سورۃ الاحقاف 26واں پارہ آیت نمبر 31 اور 32 کی ہم نے تلاوت کی ہے. جنوں کا وہ وفد جو وادی نقلہ کے قریب وادی نقلہ مکہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو ساتھ جن کے بھی وہ ایمان لے آئے اپنی بستی کی طرف گئے اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. انہوں نے جا کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے بعد بھی ایک کتاب آئی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اسی بات کو آگے بڑھایا ہے اور انہوں نے تاکید کی اپنے دوسرے جنوں کو اپنے ساتھ والوں کو اے میری قوم مخاطب کیا دوبارہ کہ بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے. اگر تم ایمان اس نبی اس رسول پر لے آؤ گے اس کلام اللہ پر ایمان لے آؤ گے دو فائدے بیان کیے. اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب سے بچا بھی لے گا. یہ دو فائدے جنہوں نے بیان کیے ہیں ایک دائی کی حیثیت سے ایک مبلغ کی حیثیت سے کہ سن کر آئے ہیں پھر فوراً آگے اس کی نشر و اشاعت اس کے پھیلاؤ کا اہتمام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آپ دائی ہیں. آپ اپنی کوئی ذات کی دعوت نہیں دیتے. آپ اللہ کے آپ کا کوئی اپنا ذاتی مشن نہیں ہے. جو مشن رب العالمین نے آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ اسی کی تکمیل کے لیے اسی کے پھیلاؤ کے لیے آئے ہیں. تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان سے سارا شعار ہو چکے ہیں. آپ بھی ایمان قبول کر لیں اور اگر ایمان قبول نہیں کرو گے نقصان بھی ساتھ بتا دیا پھر کیا ہوگا کہ تم اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکو گے. ایک تو یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے یہ پچھلی آیت ہے اور دردناک عذاب سے نہیں بچ سکو گے اور اللہ سے دوڑ نہیں سکو گے. یہ نہیں کہ تم اللہ کو عاجز کر دو گے کہ اللہ کو نیچا دکھانا چاہتے ہو. نہیں اللہ طاقتور ہے. اللہ وہ ذات ہے ذو القوت المتین. اللہ وہ ذات ہے علی کل شیء قدیر. تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے جیسا کہ سورۃ الجن میں بھی ہم نے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا کہ بلا شبہ تم اللہ کی ذات کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور اس سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ رب العزت کو کبھی تم عاجز نہیں کر سکتے. تمہاری گرفت تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اللہ رب العزت طاقتوں کا مالک ہے. یا قومنا اے ہماری قوم عجیبو تم قبول کرو داعی اللہ اللہ کے دائی کی. وہ دائی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس دائی کی دعوت کو قبول کرو. وآمنو اور ایمان لے آؤ بھی اس پر. یغفر لکم وہ بخش دے گا تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہ. تمہیں فائدہ ہوگا کہ تمہارے گناہ ہی اللہ رب العزت معاف کر دے گا. وَيُجِرْكُمْ اور بچا لے گا تمہیں
من عذاب علیم، نہایت دردناک عذاب سے۔ وہ عذاب جو دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، اللہ تمہیں اس عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ، اور جو کوئی نہیں قبول کرے گا، داعی اللہ کے داعی کی بات کو، فَلَيْسَ، وہ نہیں ہے، بِمُعْجِزٍ، وہ عاجز کرنے والا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ وہ دعوت قبول نہیں کرے گا، اس دین کو نہیں مانے گا، اس شریعت کا اقرار نہیں کرے گا، اس راستے پر جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، جو یہدی اِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو اللہ رب العزت کو تم عاجز نہیں کر سکو گے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نعوذ باللہ بے بس ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اللہ طاقتوں کا مالک ہے، ولیسا، اور نہیں ہوں گے لہو اس کے لیے، من دون ہی، اس کے سوا، اولیاء، کوئی حمایتی بھی۔ جو ایمان نہیں لائے گا، منکر ہی رہے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کا کوئی ہیلپر نہیں ہوگا کہ اس کو بچا لے اللہ کی گرفت سے۔ کیوں؟ سب اللہ کے نیچے ہیں، سب سے اوپر والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اولئک، یہ لوگ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے، سارے اعمال کا اہتمام نہیں کرتے، وہ کھلم کھلا گمراہی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان اور سارے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔